السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ نساء کی آیت نمبر 153 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ، ہماری حفاظت فرما شیطان مردود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو اے خالق مالک ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ یسألو کا سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب اہل کتاب یعنی جنہیں پہلے کتاب دی گئی، ان کے تنزلہ آپ اتار لائیں، آپ نازل کر دیں، آپ اتار لائیں، نازل کروا دیں، علیہم ان پر، کتاباً ایک کتاب، کتاب یہ عربی لفظ ہے، کتاباً ایک کتاب، من السماء آسمان سے، فقط پس تحقیق، یعنی ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب آسمان سے کوئی کتاب نازل ہوتے ہوئے آپ کے اوپر دیکھیں گے۔ فقط پس تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ سے، یعنی ایسی ہی ڈیمانڈ، بلکہ اس سے بھی اکبرہ، اللہ نے کہا زیادہ بڑی، اس سے بھی زیادہ بڑی ڈیمانڈ انہوں نے موسیٰ سے کی، من ذالک، اس سے، فقالو، پس انہوں نے کہا، ارنا اللہ، دکھا ہمیں اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات نازل ہوئی تو انہوں نے اور بڑی ڈیمانڈ رکھی کہ ہم ایمان اور اطاعت اس وقت کریں گے جب ہم اللہ کو دیکھ لیں گے، تو اللہ کو ہم کو دکھا، جہرتاً، سامنے، آمنے سامنے دیکھیں۔ فآخذتہم، تو پکڑ لیا انہیں، صاعقۃ، بجلی کی کڑک، یعنی اللہ کے عذاب نے جو بجلی کی کڑک کی شکل میں آیا تھا انہیں پکڑ لیا، بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کی، یہ ان کا ظلم تھا، یہ ان کا گناہ تھا کہ انہوں نے شرط رکھی کہ ہم ایمان میں تب آئیں گے جب ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ کو دیکھنے کی آرزو یہ غلط نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے کی آرزو تو ہر مومن رکھتا ہے، لیکن شرط کے ساتھ نہیں کہ ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم اللہ کو دیکھیں۔ تو انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کے لیے شرط رکھی تھی، یہ ظلم تھا۔ ثم، پھر، تخذو، انہوں نے بنا لیا، اجلا، بچھڑے کو، من بعد، بعد اس کے، ما جو، جاءتہم، آ گیا ان کے پاس، بینات، واضح نشانی کے آ جانے کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بے شمار معجزات اور واضح دلیل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا۔ فعفونا، پس درگزر کیا ہم نے، عن ذالک، ان سے، بچڑے کو معبود بنا لیا لیکن توبہ کی تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ وآتینا، اور دیا ہم نے، موسیٰ کو، سلطاناً، غلبہ، مبین، واضح غلبہ ہم نے موسیٰ کو۔ ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے، فوقہم، ان پر، طور کو، بے میثاقہم، ان سے پختہ عہد لینے کے لیے، وقلنا، اور کہا ہم نے، لہم ادخلوا، انہیں داخل ہو جاؤ، بابا، دروازے میں، باب میں دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا، اور کہا ہم نے، لہم، انہیں، لا تعدوا، نہ تم زیادتی کرو، لا تعدوا، نہ تم زیادتی کرو، فی السبت، سبت میں، یعنی ہفتے کے دن، وآخذنا، اور لیا ہم نے، منہم، ان سے، میثاقاً، عہد، غلیظا، پکا ہم نے ان سے عہد لی۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 153۔ یسألوک اہل الکتاب، اے نبی مکرم، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں۔ اہم پوائنٹ کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اگر یہ ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے
ایسا ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اس میں ہم اپنے رویے کو بھی دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو پھر میں پوری طرح فی السلم کافہ، اسلام میں پوری کی پوری داخل ہو جاؤں گا۔ اگر اللہ نے ایسا کر دیا تو میں ایمان لاؤں گا، یعنی عمل کروں گا، تب میں اطاعت کروں گا۔ یہ ڈیمانڈ کرنا اور ایسا ہو جائے گا تو ایمان ملنا، ایمان تو اللہ کے اختیار میں، ہدایت تو اللہ کے اختیار میں، اور وہ ڈیمانڈوں پر نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا، اور اس کا شان نزول دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217۔ قتادہ نے کہا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا، یعنی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ان پر آسمان سے اسی طرح کتاب نازل کریں جس طرح موسیٰ پر لکھی ہوئی تورات نازل ہوئی تھی۔ تو یہ بالا آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے روایت کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمان سے کتاب کی شکل میں، تختی کی شکل میں اللہ رب العزت کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب آئی تھی، ایسی ہی کوئی کتاب آپ کے طرف سے بھی آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی کی جاتی تھی اور آپ اسے یاد کرتے تھے اور صحابہ کو یاد بھی کراتے تھے اور سناتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جیسی کتاب آئی ہے اگر آپ کے پاس بھی آ جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کے اوپر اطاعت کریں گے۔ اسی طرح کا مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا، جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 90 سے 93 کے بیچ میں، اور کہنے لگے کہ ہم تو آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ پر ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں۔ اگر آپ زمین سے ہمارے لیے چشمہ جاری کر دیں گے، پانی نکال دیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہ ڈیمانڈ، یہ ان کا مطالبہ۔ تو اس مطالبے پر، یہودیوں کے اس مطالبے پر اللہ رب العزت نے انہیں جواب دیا، جو آگے کی آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا، جو تقاضا آپ سے کیا ہے کہ صرف آپ آسمان سے اترتی ہوئی کوئی کتاب ہم کو نازل کر کے دکھائیں، لیکن اس سے بھی بڑا مطالبہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا۔ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میرے اوپر تورات نازل ہوئی ہے، یہ تختیوں کی شکل میں آئی ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، اس پر اس کا علم حاصل کرو، اس پہ عمل کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کیسے اس بات پر ایمان لا لیں۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ پر گئے، اور وہاں جانے کے بعد یہ 70 جو ان کے امیر تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے جب اللہ کو سامنے دیکھ لیں۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑک کی بجلی ان پر پڑ گئی۔ یہ ان کا ظلم تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم شرط لگا دی اللہ پر ایمان لانے کی کہ ایسا ہوگا تو ہم لائیں گے تو ہم اطاعت کریں، جبکہ وجود باری تعالیٰ کی جہاں پر نظر جائے گی وہاں پر یہ دلیل ہے کہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، انسان کی بناوٹ، مخلوق کی ضرورتوں کا پورا ہونا، ہر چیز اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ ان کا کوئی خالق اور مالک ہے، ان کا کوئی رازق ہے، ان کے اوپر کوئی رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت اس بات پر ناراض ہوا اور ایک بجلی کی کڑک پڑی، یعنی یہ ذریعہ تھا، بجلی کڑک، یہ اللہ کا غصہ تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں تہوبالا کر دیا، انہیں موت دی۔ اب جب یہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب میں جا کر کے بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا کہ ان کے سردار مر گئے، اے اللہ ان کو زندہ کر دے، اے اللہ ان کو زندہ کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، اور ایک کے بعد ایک زندہ ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو مرا ہوا بھی دیکھتے تھے۔ مطلب ایک زندہ ہوا تو دوسروں کو وہ مرا ہوا دیکھ رہا ہے، پھر وہ زندہ ہو رہا ہے، پھر وہ دوسروں کو مرا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی انہوں نے پھر انکار، پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب یہاں سے یہ جو واقعہ ہے اور پیچھے چلا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا اسلوب ہے کہ جب پہاڑ کے اوپر بجلی گری، یہ طور کا واقعہ تھا، مقام تی کا۔ پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کھلی نشانیاں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزہ کا ہونا، اور فرعونی جو ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، فرعون کا غرق ہو جانا، اس کو اور اس کی فوج کو ڈبا کر کے مار دینا، اور ان کو صحیح سلامت مصر سے اس وادی میں جو وادی تی ہے وہاں تک پہنچا دینا۔ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ لینے کے بعد تو اللہ نے فرمایا پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لی۔ اب جب یہ مقام تی پر پہنچے مصر سے،
اور موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے اور دستور حیات لینے کی۔ تو وہ جو خالی وقت ملا انہیں 40 راتوں کا، تو سامری کے کہنے پر انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک مجسمہ تیار کر لیا، ایک اسٹیچو، ایک مورتی، اور وہ بھی بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آئے تو بہت ناراض ہوئے، اور پھر آپ نے ان کو واعظ و نصیحت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ان کا ماضی یاد دلایا، ان کی پچھلی زندگی یاد دلایا، اللہ کے احسانات یاد دلائے، اللہ کی معرفت کرائی۔ تو یہ بڑے شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ ہماری توبہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ رب العزت نے بھی بتایا کہ تمہاری توبہ اس طرح قبول ہوگی۔ انہوں نے توبہ کی اور اللہ رب العزت نے پھر انہیں معاف فرمایا، جو یہاں پہ فرمایا، پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا، سبحان۔ اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ اقرار کس چیز کا؟ کہ یہ تورات ہے، اس کو تم مضبوطی سے پکڑو گے، یعنی اس پر تم ایمان لاؤ گے، اس پہ غور و فکر کرو گے، اس کو سیکھو گے اور اس پہ عمل کرو گے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر اٹھا دی۔ اب یہ جب اوپر دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بس یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا اور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو ایسی شکل میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ کہیں ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے پھر خوب ذکر و اذکار، نماز کی پابندی، رات کی تہجد، اور پھر خوب دعائیں، اور مصیبت ٹل گئی تو قرآن کو چھوڑ دی، اس پہ عمل کو، اس پہ غور و فکر کو چھوڑ دی۔ تو انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ رب العزت نے پہاڑ کو ان کے اوپر، یعنی ان کے اوپر مصیبت کو کھڑا کر دی کہ مانتے کہ نہیں مانتے، اب تورات کو پکڑتے کہ نہیں۔ تو یہ سر کے اوپر سے اپنے اوپر دیکھتے ہیں سجدے کی حالت میں اوپر کہ اب تو مصیبت آئی، اب تو سر پہ اوپر گر جائے گا پہاڑ۔ تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم تورات کو لیتے ہیں اور اس پہ عمل، اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور کو بلند کر دی، اور ہم نے ان سے کہا شہر کے اندر دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اپنے ملک میں ظلم کو ختم کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، تو انہوں نے جہاد سے انکار کر، اور ان کا مقصد اس زمین پر یعنی مقام تی پر یہ تھا کہ تم علم حاصل کرو تورات کا، اس پہ غور و فکر کرو، ایمان لاؤ اور عمل کرو۔ اور اس کے عمل کا ایک حصہ یہ تھا کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے تمہیں جہاد کرنا ہوگا، اور جیسے کہ تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اے اللہ جہاد ترک کرنے اور اس سے اعراض کی صورت میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے اسے معاف فرما دے۔ تو تو نے ہمیں وادی تی میں 40 سال تک ذلیل، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم ظلم کے خاتمے کو نہیں کریں گے اور ہم اس وادی میں ظلم کے خاتمے کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے 40 سال کے لیے انہیں وادی تی میں چھوڑ دیا۔ چنانچہ یہ اپنے سیرین کے بل ہنتتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ بیت المقدس میں جو ان کا آبائی وطن تھا وہاں پر ظلم بہت زیادہ ہو رہا، تو اس کو ختم کرتے ہوئے تم داخل ہو۔ انہوں نے منع کر دیا۔ یہ حکم اصل میں تورات کے حکموں میں سے تھا۔ تو ان کا مقصد کیا تھا مقام تی میں رکھنے کا؟ کہ تم تورات کا علم حاصل کرو، اس پہ ایمان لاؤ، عمل کرو، اور اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے ساری فیسلٹی بھی ان کو دیا کہ تمہیں کھیتی کر کے اور ساگ سبزی نکالنے کی ضرورت نہیں، شکار کر کے تمہیں جانور کو پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے من اور سلوہ ان کے اوپر نازل کر، ریڈی میڈ کھانا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس آتا تھا، اور پانی کے لیے تمہیں کنواں کھودنے کی ضرورت نہیں۔ ایک پتھر پر حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے پتھر پر لاٹھی ماری اور 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے نکل گئے، یعنی پانی کے لیے بھی گڈھا کھودنے کی ضرورت نہیں، اتنی بھی محنت نہیں کرنا، اور گھر بنانے کے لیے چھت بنانے کے لیے سلیب بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابر کا سایہ پہنچا دی، بادل کا سایہ پہنچا، یعنی یہ ساری فیسلٹی کیوں دی گئی تھی کہ تم تورات کو سیکھو، اس پر ایمان لاؤ، عمل کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے، دال چاہیے، پیاز چاہیے، یعنی مقصد انہوں نے کھانا پینا بنا لیا، جو اکثر مسلمانوں نے اپنا مقصد بنا لیا۔ جہاں پر بھی مسلم علاقہ دیکھیں گے تو کھانے پینے کی ہوٹلیں آپ کو نظر آئے گی، یہی ان کی زندگی کا مقصد۔ تو اللہ رب العزت نے جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے بھی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی، اور 40 سال اسی صحرا میں یہ گھومتے رہے، لیکن انہیں راستہ نظر نہیں آیا۔ وہ ایک جنریشن پوری ختم ہوئی اور دوسری جنریشن آئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک نبی کو مبعوث کیا، اور پھر وہ فتح ہوئی۔ اور ہم نے ان سے کہا شہر کے میں دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن، اب جب یہ ہو گیا
تو اس کے بعد ایک اور بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لی۔ ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ مچھلی نہیں پکڑنا ہے تم کو، سنیچر کے دن تمہارے لیے مچھلی پکڑنا حرام ہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے یہ حکم، یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا، اس ٹائم کی شریعت میں یہ تھا۔ اور سنیچر کے ہی دن اللہ رب العزت بے شمار مچھلیوں کو سامنے ان کے سمندر کے اوپر لاتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک ایگزام لینے کا انداز ہے کہ کسی چیز کو ہماری نظروں میں، ہمارے دل میں بہت خوبصورت کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے یہ تمہارے لیے حرام، یعنی اللہ ہم سے آزمائش، یہی ہماری آزمائش۔ اور دنیا میں کسی بھی طرح سے اللہ رب العزت آزماتا ہے، کبھی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی لے کر کے آزماتا ہے۔ تو انہیں آزمایا کہ سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کر دیا، اور سنیچر کے ہی دن بہت ساری مچھلیاں اوپر آتی تھی، تو انہوں نے جمعے کے دن گڈھا کر کے چھوڑ دیا، سنیچر کے دن اس میں مچھلی پھنستی تھی، اور اتوار کے دن یعنی اس ہیلے حوالے سے اس کو پکڑتے تھے۔ تو اللہ ایسا ناراض ہوا ان کے اوپر، اللہ رب العزت نے انہیں بندر اور خنزیر بنا۔ آگے آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 155، پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ یہ عہد کیا تھا اللہ رب العزت سے کہ ہاں سنیچر کے دن مچھلی، پھر عہد توڑ دیا تو اللہ رب العزت نے ان پہ لعنت کی، اور لعنت کیا ہے؟ یہ ہے عذاب۔ اور عذاب کیا آیا کہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دی۔ خنزیر انہیں بنایا گیا جو ان کے بزرگ، یعنی زیادہ عمر ہو جانے کے بعد بھی انہیں یہ عقل نہیں آئی کہ اللہ رب العزت کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اور ہلے حوالے انہوں نے کیا تو ان کو سور بنا، اور کچھ ہی وقت کے بعد پھر انہیں ختم کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا اور اللہ کی آیت کا انکار کیا۔ اللہ کی آیت کا انکار کرنے سے مراد تفسیر ابن کثیر دلائل، برہان اور معجزات نبی کے ذریعے سے دیکھنے کے باوجود بھی یہاں آیت سے مراد دلائل ہے، برہان ہے، یعنی وہ معجزات اور وہ ثبوت۔ موسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کے نبی ہیں اور تورات اللہ کی کتاب ہے، یہ سب واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے کفر، تو اللہ کی آیتوں کا انکار کی اور نبیوں کو ناحق قتل، رسولوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، لیکن نبیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ کیا وجہ ہے؟ جب تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے تو سلیم الفطرت جو لوگ ہیں وہ تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن جن کو اپنی من مرضی ہی کرنی ہے، جن کو اپنی خواہشات کے پیچھے ہی چلنا ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو ہمارا عیش و آرام ختم ہو رہا ہے، ان کی اس دعوت کی وجہ سے ہم عورتوں کے اوپر بدتمیزی نہیں کر سکتے، شراب نہیں پی سکتے، جوا نہیں کھیل سکتے، مرڈر اور چوری نہیں کر سکتے، یہ تو ہمیں پابندی لگا رہے ہیں۔ آج بھی آپ اتر جائیں اور اکٹھا ہو کر کے شراب کی دکان کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ شراب نہیں بکے گی، جوئے کے اڈے کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جوا نہیں ہوگا، وہ آپ کے اوپر برسنے لگیں گے۔ شرک کے منڈی کے اوپر، شرک کے اڈے کے اوپر جا کر کے کھڑے ہو جائیں کہ یہاں شرک نہیں ہوگا، ساری کائنات کے خالق اور مالک کی ہی عبادت ہوگی، وہ فوراً آپ کو مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور اس قدر آ جائیں گے کہ پھر وہ مرنے مارنے کو آ جائیں گے۔ تو نبیوں کو انہوں نے قتل، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پر پردے ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف لگے ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ان کے دلوں میں پردے ہیں، یعنی اب تمہاری بات ہم تک نہیں آئے گی، ایسا مت سمجھو، اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کے طرف ہمیں بلاتا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں، یعنی ہمارے تک وہ بات نہیں پہنچے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا۔ یہ گناہ کی نحوست ہے، اللہ ہم سب کو ہمارے گناہوں کی نحوست سے بچائے، اور یہی سید الاستغفار میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں بچائے۔ تو یہ کفر کی نحوست ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی، یعنی سیل لگا دی۔ جب گورنمنٹ کسی گھر کے اوپر سیل لگا دیتی ہے تو نہ کوئی گھر کے اندر جا سکتا، نہ باہر نکل سکتا ہے۔ یہ خالق کائنات اگر مہر لگا دے دل کے اوپر تو نہ کوئی نصیحت اندر جائے گی، نہ نصیحت پہ عمل باہر آئے۔ یہ ہے بدترین شکل گناہ کی، یہ بدترین نحوست ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اس چیز سے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے، اب ان کو ایمان حاصل، یعنی ہدایت سے یہ دور کر دی۔ یہ کیا قرآن نہیں سنیں گے، کہتے ہیں کہ غلاف لگے ہوئے ہم تک تمہاری بات نہیں آئے گی۔ ارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود تمہارے لیے تم تک وہ نہ پہنچے اس لیے مہر لگا۔ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کلام پڑھے، وہ اللہ کا کلام یعنی قرآن پڑھے۔ تو کوئی یہ کہے کہ آپ کو توفیق نہیں ہو رہی ہے قرآن پڑھنے کی، اللہ سے بات کرنے کی، ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بات نہیں کر پا رہے ہیں، ایسا نہیں، اللہ رب العزت تم سے بات نہیں کرنا۔ اس لیے آج ہم دیکھیں کہ بے فضول کی باتیں دن بھر کرتے رہتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی اللہ کے کلام کو پڑھنے کی، اس پہ غور و فکر، جو قرآن کے نازل ہونے کا اہم مقصد ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں، یہی بنیاد ہے
قرآن کے آنے کی وجہ یہی، تو اللہ ہی تم سے بات نہیں کرنا، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، معافی مانگیں کہ اللہ معاف کر دے، اور ہمیں تجھ سے بات کرنے کی پرمیشن، ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی اللہ تو ہمیں اجازت۔ کئی لوگ سجدہ نہیں کرتے، نماز پڑھنے نہیں جاتے، اللہ نے دور کر دی، وہ نہیں کرانا چاہتا اپنا سجدہ۔ تو اسی ضمن میں یہ بات کہی گئی کہ تم یہ کہتے ہو کہ غلاف لگے ہوئے ہیں، سن لو، اللہ نے مہر لگائی ہے تمہارے دلوں میں، نہیں جائے گی میری نصیحت تمہارے پاس، قرآن پڑھا جائے گا، رسول کریم پڑھیں گے، صحابہ اس سے ایمان حاصل کریں گے، اور تمہارا کفر بڑھتا چلا جائے۔ اور یہی ہوا کہ رسول مکرم قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ کے ایمان بڑھ رہا اور ان کا کفر بڑھ رہا، ان کی ضلالت بڑھ رہی، تو چنانچہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے۔ یہاں سے ایک اور پوائنٹ ملا کہ تھوڑے ہی لوگ ہر دور میں ایمان لاتے۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس طرف ہیں، مطلب یہ صحیح ہے، یہ بات بالکل غلط۔ یہ کئی مقام پہ، میں نے جہاں تک پڑھا 17 مقام کے اندر اور بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تھوڑے ہی لوگ ایمان والے ہیں، تھوڑے ہی لوگ سچے ہیں، تھوڑے ہی لوگ، تو ہمیشہ قیمتی چیز جو ہے وہ کم ہو۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 156، اور ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ ان یہودیوں نے مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن خاتون، کہ جس کی پاک دامنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام میں بیان فرما رہا ہے، کلام کا حصہ بنایا کہ قیامت تک ان کی پاک دامنی کو مومن پڑھتا رہے، جس کی پاک دامنی خود خالق کے کائنات بیان فرما۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اعجاز یہ دو خاتون کو دیا گیا، ایک ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور دوسری یہ ہے مریم۔ مریم کے اوپر یہودیوں نے یہ الزام لگایا کہ مریم نے زنا کی، نعوذ باللہ، اور ابن الزنا ہے، زنا کی اولاد ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت ان یہودیوں پر قیامت تک ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو اللہ نے وعدہ کیا ان کے اوپر ثابت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا، لیکن خالق کائنات نے آپ کی پاک دامنی کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بہتان ہے، یعنی مریم پاک دامن۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ انہوں نے بہتان لگایا، مطلب یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ کی پاک دامنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس سے بڑا اعجاز اور کیا ہو سکتا۔ اب آپ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، مطلب یہودیوں نے یہ کہا، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ رسول ہیں اور ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ کس نے؟ یہودیوں نے ایک سازش چلی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ یہ برائی سے روک رہے ہیں، اور برائی سے رکنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ ان کے عیش و آرام میں جو ہے خلل پیدا ہو رہی تھی، ان کا کاروبار، سود کا کاروبار، اس کے اوپر زد پڑ رہی تھی، ان کے شرک کے اوپر زد پڑ رہی تھی۔ تو انہوں نے سازش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کر۔ بادشاہ کو جا کر کے بتایا، بادشاہ بھی ان کے فیور میں تھا، بادشاہ نے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک قافلہ آ رہا ہے، اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی گئی کہ وہ قافلہ آپ کو قتل کرنے آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حمام سے نہا کر کے باہر نکلے، اور آپ کے احواری وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابی آپ کے بیٹھے ہوئے تھے 12 تقریباً۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہودی مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آسمان پہ زندہ اٹھانے والا، لیکن تم میں سے کسی ایک کا شکل میری شکل کی طرح کر دی جائے گی، اور وہ سولی دے دیا جائے گا، وہ شہید کر دیا جائے گا۔ تو تم میں سے کون ہے جو تیار ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ مجھے آسمان میں اٹھا لیا جائے اور میری شکل و صباحت اس کو دے دی جائے، اور پھر یہودی پکڑ کر کے اسے سولی دے دے اور وہ شہید ہو جائے، اور اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک شہادت کا ہوگا، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو ایک جو سب سے کم عمر کے احواری تھے، صحابی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بٹھا دیا اور پھر سے یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میری شکل لے لے اور اسے شہید کر دیا جائے، اور وہ اللہ کے ہاں میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو پھر سے وہی بچہ، وہی نوجوان، وہی احواری، وہی صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اس کے لیے تیار۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں آپ اس کے لیے تیار ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہیں سے آسمان پہ سیدھے زندہ اٹھا لیا، اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ جب یہودی وہاں پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کے، اور انہیں سولی دے دی۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر، اور یہی عقیدہ ان کا تھا۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تب پتہ چلی یہ بات کہ اچھا ایسا تھا۔ اب یہ جو آواری بچے تھے 12،
یا 11. انہوں نے دعوت کا کام کیا اور اس قدر کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ صرف 12 تھی. لیکن وہ جذبہ ان کے اندر اور ان کی اور بھی دوسری جگہ خوبی ہے. لیکن یہاں پہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت کا فرمان پڑھ رہے ہیں کہ عیسیٰ آسمان میں اٹھائے گئے اور دوبارہ وہ پہنچائے جائیں گے. کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے جو قرآن کو نہیں پڑھتے یا نہیں سمجھتے ہیں اور حدیثوں کو نہیں پڑھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو افسانہ ہے، یعنی یہ غلط بات ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، جبکہ یہ قرآن و حدیث سے، صحیح حدیث سے اور قرآن کی 3 آیتیں میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا میں آنے والے ہیں اور وہ وقت بھی بہت قریب ہے. اس کے تعلق سے بھی میں آپ کے سامنے حدیثیں رکھوں گا. تو آیت کو غور سے دیکھیں، آیت نمبر 157. اور ان سے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا. مطلب انہیں شک میں ڈال دیا گیا، شبہ میں ڈال دیا گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، نہ انہیں جو ہے قتل کیا گیا ہے، بلکہ انہیں تو آسمان پہ سیدھا اٹھا لیا گیا ہے اور یہ شبہ میں ہے، شک میں. اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں. جو اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں. ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں یا سولی دیے جانے کے بارے میں کہ انہیں سولی نہیں دیا گیا یا آسمان میں اٹھائے جانے کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ گمان اور اٹکل پہ بات ہے، وہ خیالی بات کرتے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا. یہ قرآن کیا ہے؟ بلکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا. کتنی کلیئر آیت! اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست ہے اور بہت حکمت والا. یہاں پہ اللہ کی 2 صفت بیان کی گئی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حکیمہ، کہ اللہ رب العزت بہت بڑا زبردست ہے. یعنی یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ کسی شخص کو زمین سے اٹھا کر کے اور آسمان تک پہنچا دے کسی نبی کو، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اور وہ حکیم بھی ہے کہ ایسا اس نے کیوں کیا. اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے. اس میں 2 بات. اور اہل کتاب میں سے یعنی یہودی اور نصرانی میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا، یعنی یا تو وہ قتل کر دیا جائے گا یا وہ ایمان میں آ جائے گا. یعنی وہ جب ظالم ہوگا، یہ آگے تفسیر میں یہ بات آئے گی. اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے، یعنی ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی موت تو ہوئی نہیں، وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے اور یہاں پر دنیا میں سب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ان سے موت سے پہلے ایمان نہ لا لے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے. یعنی وہ دعوت کا کام بھی کریں گے جو ہم حدیث میں بھی آگے پڑھنے والے. اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے، اور قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گے. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر، امام ابن جریر نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئیں گے. تفسیر الطبری کے حوالے. دوسری آیت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے دلیل سورہ زخرف آیت نمبر 59 سے 61. آیت کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا عیسیٰ بھی صرف بندے ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا. یعنی عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں جس پر اللہ نے احسان کیا، یعنی نبوت سے سرفراز کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنایا. بنی اسرائیل کی طرف آپ نبی بنا کے بھیجے گئے. آگے اللہ فرماتا ہے اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہیں، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. قیامت کی علامت یعنی قیامت کے پہلے وہ آئیں گے، اور علامت خبر ہوتی ہے کسی بات کے آنے کی. قیامت جیسے بارش کے آنے کے پہلے اس کی علامت آتی کہ بادل آتے ہیں، ہوا چلتی ہے، بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، یہ خبر ہوتی ہے کہ اب پانی آنے والا. اسی طریقے سے علامت خبر ہوتی ہے کہ قیامت آنے والی. تو عیسیٰ علیہ السلام اس علامت میں سے ہیں اور تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی بنیاد میں سے کہ آخرت میں قیامت آئے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ عیسیٰ واپس آئیں گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے. کس حیثیت سے؟ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے نہیں، عادل حکمران کی حیثیت سے. یعنی نبی مکرم کے امتی ہوں گے
اور عدل اور انصاف کو قائم کرنے آئیں گے. مقصد بھی بتا دیا. وہ سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ کو ختم کر دیں گے, ٹیکس ختم کر دیں گے, مال بکثرت ہوگا حتیٰ کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا, اور حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو. سورہ نساء آیت نمبر 109. یہ تیسری دلیل قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی. آیت نمبر 109, اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی اس دنیا میں ان کی موت ہوگی اور وہ دنیا میں واپس آئیں گے اور اہل کتاب ان پر ایمان لائیں, اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گی. بخاری شریف حدیث نمبر 3448, مسلم شریف حدیث نمبر 390. یہ نزول عیسیٰ کی قرآن سے تھی. یہ جو حدیث پڑھی گئی یہ بھی متفقون علیہ ہے, بخاری اور مسلم. تو عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مہدی علیہ السلام کے بعد. اور مہدی علیہ السلام کب آئیں گے؟ کیا ان کے آنے کا وقت ہو گیا؟ تو ان کے آنے کے پہلے چھوٹی جو علامتیں ہیں وہ تقریباً 70 سے زیادہ علامتیں پوری ہو چکی, اور ایسی علامتیں کہ اس وقت جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تو یقین آ پانا صرف ایمان والے کی ہی بس. لیکن آج وہ ساری علامتیں پوری ہو چکی. مہدی علیہ السلام کے آنے کی صرف ایک علامت بچی, اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی ان کے آنے کی یہ ہے, نبی مکرم نے فرمایا کہ جب دنیا ظلم سے اٹ جائے گی, یعنی ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوگا. آج دیکھ لیں آپ, ہر محکمے کے اندر ظلم ہے. ہاسپٹل کے اندر ظلم, اسکول کے اندر اور کالج کے اندر ظلم, ایڈمیشن کے لیے عدالتوں میں ظلم, اور ہر جگہ آپ دیکھیں کہ حق کو چھپایا جا رہا ہے. مسجد کے اندر ظلم, مسجد کے کیس جو ہے وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو ہر جگہ جب ظلم اٹ جائے گا تو ظلم کے خاتمے کے لیے مہدی آئیں گے. ایک علامت جو بچی ہوئی ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہوگا, خلیفہ ہوگا, اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے خانہ کعبہ کی دولت کے لیے لڑیں گے, خانہ کعبہ کے خزانے کی. ہو سکتا ہے کہ یہ بادشاہ مرے اور اس کے 3 بیٹے بادشاہت کے لیے لڑیں, کیونکہ اصول کے خلاف بات ابھی ہو رہی ہے. ان کے ہاں اصول یہ ہے کہ بھائی اس سیٹ پہ بیٹھے گا, لیکن بھائی کو نہیں, بیٹے کو بٹھالا جا رہا. ہو سکتا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ ایک علامت بچی ہو کہ وہ مرے گا اور لڑیں گے. اور مدینہ سے نبی مکرم نے فرمایا کہ میں وہ آئیں گے اور اس دور کے علماء انہیں پہچانیں گے, ان کو گھر سے لائیں گے, خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہے ہوں گے, اور خانہ کعبہ مقام ابراہیم کے بیچ میں ان سے بیعت کی جائے. ان سے بیعت جو لوگ کرنے والے ہیں وہ کمزور لوگ ہوں. مہدی علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نسب بھی بتایا, یعنی آپ کے خاندان بتائی کہ قریش خاندان سے ہوں گے اور فاطمہ کے نسل سے ہوں گے. آپ کا حلیہ مبارک بھی بتایا کہ آپ کا قد کیسا ہوگا, آپ کا چہرہ کیسا ہوگا, آپ کی ساری چیزیں بتائی کہ وہ میرے مشابہ ہوں گے, اور رسول اللہ کی ساری باتیں آپ کو حدیث میں مل جائے گی, پورا حلیہ مبارک. آپ کا نام بھی بتایا کہ میرے نام کی طرح محمد ہوگا, ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا, ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام کی طرح آمنہ. اور آنے کا مقصد بھی بتا کہ ظلم کا خاتمہ, یہ آپ کے آنے کا مقصد. یہ 4 چیز کوئی ایک جھوٹا اکٹھا نہیں کر سکتا. میں تو یوں کہوں کہ کوئی ایک چیز بھی ایک جھوٹا نہیں لا سکتا. نہ نسب لا سکتا ہے, نہ حلیہ مبارک لا سکتا ہے, اور حلیہ مبارک کے تعلق سے تو خواب میں بھی شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک نہیں بنا. جس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا, حدیث مبارک کہ اس نے واقعی رسول اللہ کو خواب میں, کیونکہ شیطان رسول اللہ کا حلیہ نہیں بنا. اور نام, باپ کا نام بھی وہی ہو, والدہ کا نام بھی وہی ہو, اور ان کا نام بھی وہی ہو. اور مقصد, جیسے ایک بدتمیز شخص ہندوستان کے اندر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ بھی ہوں اور میں ہی مہدی بھی ہوں, جبکہ اس کا مقصد کیا ظلم کا خاتمہ ہے, ایک شہر کو پسند کر کے اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو مقصد بھی بتا دیا کہ ظلم کا خاتمہ. اور عیسیٰ علیہ السلام, جب مہدی علیہ السلام ظلم کے خاتمے کو کرتے ہوئے دنیا کا سفر کریں گے, اور آپ کے ساتھ آپ کا لشکر دنیا کے اندر سے برائیوں کو مٹاتے ہوئے چلے جائیں گے, اور دمشق میں یعنی شام کے مغربی حصے میں جب پہنچیں گے, اور فجر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کریں گے, اور وہی وقت کانا دجال کا بھی ہوگا, اس کی بھی شرارتیں چل رہی ہوں گی, اور کانا دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے لشکر کے ساتھ نکلیں گے. چند پوائنٹ کی شکل میں حدیث سے سماعت فرما لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گی؟ طویل روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا. اللہ رب العزت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. وہ دمشق یعنی شام کے مشرق حصے میں سفید مینار کے پاس, یعنی وہ مسجد ہوگی سفید مینار کے پاس, زرد رنگ کے
دو کپڑوں میں ملبوس یعنی زرد رنگ کے دو کپڑے کو لپیٹے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، یعنی جس طرح اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے تھے، حمام سے نکلے تھے اور پانی سر سے ٹپک رہا تھا اور فرشتے نے ان کو اوپر لے گیا تھا، اسی انداز میں اللہ رب العزت انہیں، اور جب وہ سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ٹپکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سامنے ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ زندہ نہ بچے گا۔ ان کی سانس کی ہوا جہاں تک پہنچے گی، اس سانس کی ہوا سے افیکٹ کس کو ہوگا؟ افیکٹڈ وہ لوگ ہوں گے جو کفر کریں گے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ سانس کی ہوا سے بھی بیماریاں پھیلی تھی چند سال، اور ہر کسی کے اوپر نہیں گئی تھی، جس کے اوپر اللہ نے چاہا۔ تو اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ ایسا بھی ہو، اور اس کا جو ہے بڑی شک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی کہ ان کی سانس کی تپش ہر کفر کرنے والے کو افیکٹ کرے گی اور اس سے وہ گل جائے گا، مر جائے گا، جبکہ ان کی سانس کی حد نگاہ تک پہنچی، یعنی اس سانس سپیڈ آج سے 14.5 سال پہلے، یہ سائنٹیفک بات اللہ رب العزت نے بتایا کہ کرنٹ کی سپیڈ نہیں، لائٹ کی سپیڈ نہیں، نظر کی سپیڈ کی طرح ان کی سانس کی تپش پہنچ۔ پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لد دروازے پر اسے پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ مقام لد پر پکڑیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اپنا نیزہ مارنے میں جلدی نہ کرتے تو آپ کی سانس کی تپش سے کانا دجال بھی گل جائے۔ بہرحال اس حدیث کی دلیل لکھیں آپ مسلم شریف حدیث نمبر 2937 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 4126۔ حضرت عیسیٰ کا حلیہ، آپ کی شکل و صباحت کیسی ہوگی، اس تعلق سے بخاری شریف حدیث نمبر 7128 اور مسلم شریف حدیث نمبر 273، یہ آپ دیکھ لیں۔ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ یقیناً نازل ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا یقیناً وہ نازل ہوں گے، بس جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لینا۔ کیسے پہچان لیں؟ تو آپ نے بتایا کہ وہ ایک درمیانی قد والے آدمی ہوں گے، نہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہوگی نہ بہت زیادہ کم ہوگی، ان کا رنگ سرخ اور سفید مائل ہوگا، یعنی لال اور سفید سے مائل، ان دونوں کا ملا ہوا ان کا کلر ہوگا، فیئر کلر ہوگا۔ زرد رنگ کے دو کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، مطلب وہ جب نازل ہوں گے تو دو زرد رنگ کے کپڑے لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ سر ایسا ہوگا گویا اس سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے۔ وہ سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ تو آج جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، کیا ایسا کیا اس نے کہ سلیب ٹوٹ گئی، خنزیر ختم ہو گئی، جزیہ ختم ہو گیا اور دعوت دے رہا ہے وہ؟ اللہ! لیکن یہ جہالت، قرآن و حدیث سے دوری کہ ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے اندور سے اور بھوپال سے اور دوسرے ہندوستان کے علاقے سے اپنا کاروبار، اپنا علم چھوڑ کر کے، پڑھائی چھوڑ کر کے، اور جو دنیاوی اعتبار سے جو ہے نا انجینئرنگ کر رہے تھے، میڈیکل سائنس میں تھے اور دوسرے بھی محکمے میں تھے، یہ سب نے، بہت سے لڑکوں نے، نوجوان مسلمان لڑکوں نے اور بڑے لوگوں نے چھوڑ چھاڑ کے سب کام اور اس کو عیسیٰ اور مہدی سمجھ کر کے اور اس کے ساتھ بیٹھے۔ یہ ہے جہالت کہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہم قرآن کا مطالعہ کر لیں اور حدیث کا مطالعہ۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ایسی گمراہی سے ہم سب کو اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام باطل ادیان کو مٹا دے گا۔ کتنی کلیئر بات۔ اور مسیح دجال کو بھی ان کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، پھر زمین پر ہر طرف امن قائم ہو جائے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6085 اور بھی دوسری کتابوں میں ہے لیکن وقت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں۔ اس حدیث کو بھی آپ دیکھیے، بخاری شریف حدیث نمبر 3394 اور مسلم شریف حدیث نمبر 423، اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بتایا گیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3438 آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت کیا ہے؟ یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد، یعنی مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ کو فتح کریں گے کے بعد مسلم لوٹیں گے اور دمشق یعنی شام میں لوٹیں گے، شام یعنی سیریا میں لوٹیں گے اور فجر کی نماز کے لیے صف باندھیں گے اور اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کا
نزول ہوگا۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، یعنی تمہاری خوشی اور تمہاری مسرت، تمہارے اعجاز کا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3449 اور مسلم شریف حدیث نمبر 100۔ پانچواں پوائنٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ کس کے خلاف؟ دجال کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لی، مطلب 2 جماعتیں، 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنم میں داخل نہیں ہوں۔ ایک وہ جماعت جو ہند کے ساتھ غزوہ کرے گی۔ ہند سے کیا مراد ہے؟ اس کے تعلق سے علماء 3 باتیں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، شام کا ایک علاقہ ہے سیریا کا، جس علاقے کو بصرہ کہتے ہیں، بصرہ کے لیے بھی بصرہ ہے جس کے لیے ہند کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بصرہ کے لیے بھی ہند کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، بڑی عدد کے لیے بھی ہند کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، زیادہ تعداد کے لیے بھی ہند کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، اس وقت کا ہند پورا ایشیا کور کرتا تھا۔ تو اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ 3 باتوں میں سے تو ایک یہ ہوگا، اور دوسرا وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی اور دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 1934، نسائی حدیث نمبر 3175۔ اس کے بعد والا پوائنٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خوشحال دور، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جنگ کریں گے اور خوشحالی لوٹ آئے گی۔ دجال کے خاتمے کے بعد خوشحالی لوٹ آئے گی۔ حدیث کا مفہوم جو امام مسلم نے روایت کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ان سے کام نہیں لیا جائے گا، عداوت، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا اور مال کے طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، لیکن کوئی شخص مال لینے کے لیے رضامند نہیں ہوگا، اس قدر مال ہو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2940۔ کیونکہ بغض، عداوت اور حسد یہ سب کے پیچھے مال ہوتا ہے، اور مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی، اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ پھر کوئی لینے والا نہیں۔ مسلم 2940۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل امام اور منصف حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران اور منصف حیثیت کے سے نازل ہوں گے، صلح و سلامتی لوٹ آئے گی۔ یہ حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، ہر ذی زہر چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، یعنی ہر زہریلی چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، آسمان اپنا رزق اتار دے گا، زمین اپنی برکت نکال دے گی، حتیٰ کہ بچہ سانپ سے کھیلے گا اور وہ اسے کوئی ضر یعنی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چرے گا لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور شیر گائے کے ساتھ چرے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2940۔ ایک اور حدیث جو آپ دیکھ لیجئے گا، وقت کی وجہ سے میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف 2940، اس کا آگے کا حصہ بھی آپ اس میں پڑھیں۔ ایک حدیث اور مسلم کی 2937، اس کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ 6 اور 7 2 پوائنٹ اور بچے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ یا دونوں کے لیے تلبیہ پکاریں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1252۔ 7واں اور آخری پوائنٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مدت قیام، وفات اور نماز جنازہ۔ اتنی حدیثوں میں ایک چیز آپ کو واضح طور پر پتہ چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں اور مہدی علیہ السلام، لیکن یہ جو شخص ہندوستان میں جو مہدی اور عیسیٰ کا ایک ساتھ دعویٰ کرتا تو اس کے لیے ایک ضعیف حدیث کا یہ سہارا لیتا ہے، جو جس محدث نے اسے لکھا ہے اسی محدث نے بتا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی نہ اس پر ایمان لانا ہے نہ عمل کرنا ہے۔ اس کے سہارے سے یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی میں ہی، تو جب عیسیٰ اور مہدی یہی ہے تو پھر ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں، پھر سلیب کیوں نہیں ٹوٹ گئی، پھر خنزیر کیوں نہیں ختم ہو گئی، جزیہ کیوں نہیں ختم ہو گیا؟ اور ان کے رہنے کا انداز بھی اب دیکھ لیں آپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہیں گے، پھر فوت کر دیے جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 2182، ابو داؤد حدیث نمبر 4324۔ حضرت عیسیٰ کی قبر کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ان کو دفن کیا جائے گا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ کے نکاح کے تعلق سے بھی جو حدیث آتی ہے اس کے تعلق سے بھی کوئی ایسی خاص جو ہے روایت نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
اور کانا دجال کا قتل کریں گے، مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے ان کی فوج کے ساتھ جائیں گے، اور مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے تعلق سے ایمان رکھنا ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے، یعنی آخرت پر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ قیامت کی نشانیاں یہ آخرت پر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ آخرت میں پوری طرح ایمان نہیں رکھتا اور وہ اپنی خیر بنائے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں تو زندہ رکھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔